السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آداب۔ ناظرین، آج کل جسے دیکھو اس کے ہاتھ میں یا تو موبائل فون یا لیپ ٹاپ یا پھر ٹیب ہے اور اس کی دنیا میں گم ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے اور ہماری عادتوں میں یہ شامل ہے۔ سوتے جاگتے، کھاتے پیتے، اٹھتے بیٹھتے، یہاں تک کہ باتھ روم میں، واش روم میں بھی موبائل فون کا استعمال اس قدر عام ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم موبائل فون استعمال نہیں کر رہے ہیں بلکہ موبائل فون ہم کو استعمال کر رہا ہے۔ ایک وائرس کی طرح، ایک وبا کی طرح جو پوری انسانیت کی ایک بڑی تعداد کو اپنے لپیٹ میں لیا، جس کو ہم موبائل وائرس کہہ سکتے ہیں۔ آج کی مختصر ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس سے نکلنے والی شعاعوں، ریڈیشن کے نقصانات کے بارے میں، اور نہ صرف ہم اس کے نقصانات کے بارے میں گفتگو کریں گے بلکہ اس سے ہم اپنے اور اپنے بچوں کی ایک حد تک کیسے حفاظت کر سکتے ہیں۔ کیلیفورنیا کے شعبہ پبلک ہیلتھ کے مطابق موبائل فون ریڈیو فریکوینسی انرجی خارج کرتے ہیں۔ جب موبائل فون سیل ٹاور سے سگنل موصول کرتا ہے یا سگنل بھیجتا ہے، اور یہ انسانی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ ویسے موبائل فون کا استعمال تو ہر عمر کے فرد کے لیے نقصان دہ ہے، مگر بچوں پر اس کے انتہائی مضر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم بچوں کو بہلانے کے لیے، خاموش کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے صوفے پہ بیٹھ کر گھنٹوں موبائل یا ٹیب کے ذریعے فضول چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اپنا وقت برباد کرتے ہیں۔ اور نہ صرف ہم ان کے اوقات اور اخلاق کو برباد کرتے ہیں بلکہ ان کی صحت کو بھی زبردست نقصان پہنچاتے ہیں، جس کا اندازہ کرنا بھی ان کے والدین کے لیے مشکل ہوگا۔ ناظرین، دور جانے کی ضرورت نہیں، اور میں زیادہ مختلف تحقیقات کو آپ کی خدمت میں پیش نہیں کرنا چاہتا، بلکہ خود ہمارے قریبی رشتہ داروں میں ایک 9 سالہ بچہ تھا جس کو رات میں اچانک پیٹھ سے شدید درد شروع ہوتا ہے اور وہ بچہ چیخ چیخ کر رونے لگتا ہے۔ فوراً شہر کے ماہر ڈاکٹر سے رجوع کیا جاتا ہے۔ تحقیق کے بعد ڈاکٹر کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ موبائل کی زیادہ استعمال اور اس کو قریب رکھنے کا یہ نتیجہ ہے۔ دوسرا واقعہ ایک نوجوان کا ہے جس کی ہتھیلی میں شدید درد ہوتا ہے اور اس درد سے وہ بہت پریشان ہوتا ہے، اور وہاں بھی نتیجے کے طور پر یہی بات سامنے آتی ہے کہ موبائل کو مستقل ہاتھ میں پکڑنے سے یہ درد شروع ہوا ہے۔ تیسرا واقعہ ایک 40 سال کے نوجوان کا ہے جو پچھلے کئی سالوں سے اپنی ضرورت کی بنا پر مستقل لیپ ٹاپ کو استعمال کرتے تھے۔ ان کو بھی مستقل گردن اور پیٹھ میں درد رہتا تھا۔ میں اس مرتبہ جب ان کی عیادت کے لیے حاضر ہوا تو خود ان کا کہنا تھا کہ یہ موبائل اور لیپ ٹاپ سے نکلنے والی زہریلی شعاعوں کا نتیجہ ہے، ریڈیشن کا نتیجہ ہے۔ بہرحال ہم کو اس کا استعمال کرنا ضروری بھی ہوتا ہے اور بہت سے مفید چیزیں بھی ہم اس سے حاصل کر سکتے ہیں، تو اس کے استعمال میں ہم چند احتیاطی تدابیر کو ضرور اختیار کریں تاکہ آئندہ کی زندگی میں انشاءاللہ پریشانی کے مواقع انتہائی کم ہو اور کوئی کم سے کم ہم کو تکلیف لاحق ہو، مصیبت لاحق ہو۔ تو آئیے ہم ان چند احتیاطی تدابیر کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں۔ نمبر 1، موبائل فون اور لیپ ٹاپ ان دونوں کو جتنا ہو سکے اپنے جسم سے دور رکھیں، فاصلہ رکھیں۔ آج کل کرونا وائرس کے ضمن میں سوشل ڈسٹنس کی بہت بات کی جا رہی ہے، تو موبائل کا جو وائرس ہے تو اس کا بھی ایک حل یہ ہے، اور احتیاطی تدابیر کے سلسلے میں ایک بہترین بات اور سب سے مقدم بات یہ ہے کہ موبائل کو جتنا ہو سکے ہم اپنے جسم سے دور رکھیں، ڈسٹنس رکھیں موبائل سے، خاص طور پر حاملہ عورتیں اور بچے۔ حاملہ عورتوں کے سلسلے میں کئی ایسے واقعات پیش آ چکے ہیں کہ حالت حمل میں لیپ ٹاپ یا موبائل کے زیادہ استعمال یا اپنے جسم کے قریب رکھنے سے حمل تک ساقط ہوا اور شدید نقصان پہنچا۔ اسی طرح اگر موقع میسر ہو تو ہاتھ کے بجائے کسی ٹیبل پر رکھ کر اس کو استعمال کر کے
تاکہ ڈائریکٹ براہ راست اس کی شعاؤں سے آپ کا ہاتھ متاثر نہ ہو۔ اسی طرح جہاں ضرورت نہ ہو تو وہاں موبائل کو اپنے جسم سے دور رکھیں، جیسے مسجد میں نماز کو جاتے وقت، آفس میں کام کرتے وقت، یا کسی میٹنگ میں جب آپ مشغول ہو۔ اب جہاں ضرورت ہو وہیں پر اپنے فون کو اپنے جیب میں رکھیں، اپنے ہاتھ میں لیں، ضرورت نہیں ہے اس کو آپ دور رکھیں۔ کھانا کھاتے وقت، بلکہ ایک رپورٹ کے مطابق کھانا کھاتے وقت اگر موبائل فون استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے دماغی صحت متاثر ہوتی ہے اور ذہنی کمزوری کا شکار ہونے کا زیادہ اندیشہ رہتا ہے۔ بہرحال جب ضرورت نہ ہو تو موبائل فون کو اپنے جسم سے دور رکھیں۔ نمبر 2، ماہرین کے مطابق مسلسل آدھے گھنٹے سے زیادہ موبائل فون پر نہیں دیکھنا چاہیے۔ نمبر 3، جب سگنل کمزور ہو تو موبائل فون استعمال نہ کریں، مجبوری ہو تو کم سے کم استعمال کریں۔ نمبر 4، اور یہ بہت اہم ہے، رات کو سوتے وقت موبائل فون کو اپنے بستر کے قریب بالکل نہ رکھیں، خاص طور پر اپنے سر کے پاس، بلکہ کوشش یہ ہو کہ اپنے کمرے سے ہی اس کو باہر رکھیں۔ اگر الارم رکھنا ہو تو بازار سے 200-300 کے الارم کی گھڑی خرید لیں، تو کوشش یہ ہو کہ آپ کا موبائل فون آپ کے کمرے سے ہی باہر ہو۔ نمبر 5، موبائل فون پر بڑی بڑی فائلیں ڈاؤن لوڈ یا اپلوڈ نہ کریں۔ نمبر 6، دائیں کان یعنی رائٹ کان کے بجائے بائیں لیفٹ کان پر موبائل فون استعمال کریں، بلکہ موبائل فون پر بات کرتے وقت اسپیکر کا استعمال کرنا زیادہ بہتر ہے تاکہ موبائل آپ سے فاصلے پر رہے، دور رہے۔ نمبر 7، فون کو آنکھوں کے بالکل نزدیک یا لیٹ کر یا پھر اندھیرے میں ہرگز استعمال نہ کریں، جیسے کہ آج کل عام طور پر بچوں کی عادت ہے۔ اور اسی کے ساتھ فون کی برائٹنس یعنی روشنی کو بھی کم رکھنے کی کوشش کریں، اس سے انشاءاللہ ہماری آنکھوں کی بھی حفاظت ہوگی۔